سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 15، پہلی لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو تم گواہ بنا لیا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے یا کاتب کو نقصان تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ہی گواہ کو کسی قسم کا نقصان اور تکلیف دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس کے تمہیں اس کا گناہ ہوگا، تم فسق کرنے والے ہوگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی اور طویل آیت، جس کو آیت متعینہ کہا جاتا ہے، یوں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر بہت سارے مسائل کو بیان کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ دو چیزوں کو زیادہ اس کے اندر فوکس کیا گیا کہ نمبر ایک، آپ اس میں کوئی معاملہ کریں، کوئی لین دین ہو تو اس کے اوپر تم اس کو لکھ لو، دستاویز اس کی تیار کر لو، اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ جب تم دستاویز تیار کرو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس پر گواہ بھی بنا لو، گواہ بنا لو۔ محترم سامعین کرام، اب مزید تفصیل اس کی گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکی ہے کہ گواہ کس کیٹیگری کے ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے وغیرہ ذالک، یہ سب چیزیں آ چکی ہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اگر تم نقد و نقد کوئی معاملہ کر رہے ہو کہ تم نے پیسے دیے، نقدی دی، نقد کچھ رقم دی اور مطلوبہ چیز لے لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی لکھو گے تو تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کی زیدس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک اور پہلو کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے لکھنا اور ایک ہے کہ آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس پر کم از کم گواہ بنا لو، کم از کم کیا ہے، گواہ بنا لو۔ مثال کے طور پر بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی اور ایسی چیزیں وہ بیچ رہا ہے، اب ظاہر معاملہ بھی نقد و نقد ہو رہا ہے، موبائل ہے آپ نقد و نقد بیچ رہے ہیں، گاڑی ہے، بائک ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے آپ نقد و نقد بیچ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے چیز دے رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی گواہ بنا لو۔ اب گواہ کیوں بنائیں؟ مثال کے طور پر
کہ آپ نے کوئی چیز بیچی ہے تو آپ نے جو پرچیز کرنے والا ہے اس پر بڑا کلین اینڈ کلیئر بتا دیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر میں بیچ رہا ہوں، بس آپ کے سامنے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں مطمئن ہیں تو آپ لے جائیں، میں باقی کسی چیز کی نہ کوئی گارنٹی دیتا ہوں نہ کوئی وارنٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو چیز ہے جیسے ہی ہے اس کی بنیاد پر میں بیچ رہا ہوں۔ اب وہ جناب اعلیٰ ایگری کر لیتا ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ بعد میں جاتا ہے، اس کو کوئی کہتا ہے بھائی تم نے مہنگی خریدی، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، بعد میں وہ یا آ کر یہ کہے کہ بھئی یہ تو چل نہیں رہی، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہے، فلانا ہے، یہ مسٹیک ہو رہی ہے، یہ کر رہی، تو اب آپ کہیں بھی میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر ہے بس، تو وہ کہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو اب جب گواہ ہوں گے نا تو وہ کہیں گے ہاں بھائی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یا مثال کے طور پر کہ کچھ قیمت وغیرہ ہے، لین دین ہے، تو آپ نے تو پوری قیمت وصول کر لی ہے، ٹھیک ہے، اب جناب بعد میں آپ کہیں کہ بھئی آپ کے ذمے اتنی رقم بقایا ہے، اتنی رقم بقایا آپ نے دینی ہے، تو وہ گواہ ہوں گے تو اس کی موجودگی میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ نے رقم وصول کر لی ہے یا کچھ رہ گیا ہے۔ اس قسم کے جو معاملات ہیں اس وجہ سے فرمایا کہ کم از کم تمہارا کیا ہے گواہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گواہ کیا ہے ہونا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر تو لازمی طور پر کیا ہے گواہ وغیرہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرمایا اشہدوا اذا تبایعتم، کہ جب اس طرح کا تم آپس میں لین دین کرو، معاملہ کرو، تو چلو نہیں لکھ رہے تو کم از کم کوئی نہ کوئی گواہ اس کے اوپر ہو جانا چاہیے، جو کل کلاں کو اگر کوئی نزاع کی، جھگڑے کی کوئی ایسی صورت بنے تو معاملے کو حل کیا جا سکے، کوئی نہ کوئی معاملہ کیا ہے حل کیا جا سکے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی آدمی تحریر لکھوانے کے لیے آئے تو وہ انکار نہ کرے، لکھے۔ اسی طرح گواہوں کو اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی سے انکار نہ کرے۔ اب اس آیت کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ اور کاتب کے تحفظ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، ایسا نہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کوئی گواہ ہے اور اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اب دیکھیں آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کم از کم اگر ہم دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گواہ بالکل آزاد ہو، اپنی آزادی کی بل بوتے پر آ کر کیا ہے گواہی دیں، اور جو معاملہ ہے اس کو بیان کر دیں، تو ساری بات ہی کیا ہے حل ہو جائے گی۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ کوئی فوجداری مقدمات ہے کہ قتل کا کیس ہے، تو اب گواہ بیچارے کو آئے دن تنگ کیا جائے گا، اب بلا رہا، اب ایس ایچ او بلا رہا ہے، اب مجسٹریٹ بلا رہا ہے، اب فلانا بلا رہا ہے، اب جج کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اب عدالت بلا رہی ہے، اب یہ اس بیچارے کی بس اوقات زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، خبردار جو تم گواہی کے لیے آئے تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ گواہوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، بس روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کو ختم کر دیا، یا جناب اللہ اس کو فائرنگ کر کے شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، ان گواہوں کی سیفٹی، ان کا تحفظ تمہارے اوپر لازمی ہے، ان کو تم نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ ایسا نہ ہو کہ جناب اعلیٰ کہ تم ان کو نقصان پہنچاتے رہو۔ یا مثال کے طور پر کہ گواہ ہے، اب وہ بیچارہ دہاڑی دار بندہ ہے، تم اب جب دل تمہارا چاہتا ہے اس کو بلا، کبھی آج بلا رہے، کبھی صبح بلا رہے، کبھی دوپہر کو بلا رہے، کبھی شام کو بلا رہے، نہ وہ بیچارہ صحیح طریقے سے نہ کوئی کام کر پا رہا، نہ اس کے کوئی، اور اس کی زندگی کیا ہے پوری ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گواہان کو اور اسی طریقے سے کاتب جو لکھنے والا ہے اس کو بھی کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، تکلیف نہیں ہو کہ نہیں تم یوں لکھو، ایسا لکھو، اس طرح کی بات لکھو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی لکھو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا، جو معاملہ جیسا ہے وہ اس کو نہیں۔
اور کاتب بھی جناب کسی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ معاملہ کچھ ہو اور وہ کچھ اور بات کیا ہے لکھنا شروع کر دے. تو محترم سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل کوئی وقوع ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی اپنے گویا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، گویا کہ میں نے معاملے کو دیکھا ہی نہیں. اس کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے بعد میں میرے ساتھ کیا ہے جو معاملہ ہونا ہے. ہر آدمی اس طرح کی گواہی دینے سے دل چوراتا ہے. فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یاد رکھنا اگر تم نے اس طرح کے معاملات کیے، گواہ کو یا جناب اللہ اس کاتب کو نقصان پہنچایا، تو تم گناہ گار ہو گئے. تم یہ گناہ کا کیا ہے کام کر رہے ہو، تم شریعت کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھچیاں اڑا رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو. فسوق بکم، یہ تمہاری طرف سے کیا ہے، ایک طرح سے گناہ ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان معاملات کے اندر. محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی اسلوب ہوتا ہے حکیمانہ اسلوب ہوتا ہے کہ جہاں پر جس معاملے کی کسی جو بھی بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر، اپنا خوف اس کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ابھی تو چال بازیوں سے اور کسی طریقے سے تم بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ سے ڈرنا. کل قیامت والے دن تم نے اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے، ان سارے معاملات کا حساب کتاب دو گے. یہاں پر تو تم اپنے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤ گے، تمہیں جس نے کچھ کہا تم اس طرح کر گزرو گے، معاملے کی گواہی کچھ ہے تم کچھ دے ڈالو گے، اور تم نے خواہ مخواہ کسی کو پھنسانا ہوگا تو ایویں جھوٹی گواہی دے کے تم پھنسا دو گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھنا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور تم نے پیش ہونا، اللہ سے ڈرو. اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت والذین لا یشهدون الزور وإذا، کہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیا ہے فرمائی ہے، کیسے گواہوں پر جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوتے ہیں ان پر لعنت ہے. محترم صاحب واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے سکھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ فوجداری مقدمات ہیں، دیوانی مقدمات ہیں، عمومی مقدمات ہیں، ان کے احکامات، ان کے اصول، ان کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دی ہیں، سکھا دی ہیں. اب انسان اگر اس وحی کی اس روشنی کے اندر چلتا رہے گا تو معاملات بالکل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر اس روشنی سے کوئی استفادہ نہ کیا تو یاد رکھیے گا پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ سم ٹائم کسی ایک جائیداد کا تنازع ہوتا ہے یا کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی بڑی عمر کے فرد کا ہوتا ہے، وہ بھگتے بھگتے اس کے پوتے پڑپوتوں تک معاملہ کیا ہے چلا جاتا ہے، اور کیس ہے کہ پھر بھی حل ہو کر نہیں رہتا. تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں سارے احکامات کو سکھلا دیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کیا ہے جاننے والے ہیں. تم کسی چیز کو چھپا رہے ہو اس کو بھی جاننے والے ہیں، تم اس میں کوئی دو نمبریاں کر رہے ہو اس کو بھی جاننے والے ہیں، کوئی اس میں تم چال بازیاں اور مکر و فریب کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں. تم اندر کھاتے منہ کے اوپر تو کہہ رہے نہیں جی ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، گواہ اپنی آزادانہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے تم جناب اللہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہو فون کے اوپر اور اس طریقے سے، ٹھیک. تو فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان ساری چیزوں کو کیا اچھے طریقے سے جانتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ تھی جو یہاں تک مکمل ہوئی ہے. اب دو معاملات حل ہو چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے ریلیٹڈ کئی مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ایک دستاویز کو تیار کرنے کے متعلق، اور دوسرا گواہی کے متعلق اس کو بیان، اور تیسری چیز کیا ہے رہن کے متعلق، وہ انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.